سمجھ گئی, رونے لگی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میری بیٹی رونے کی ضرورت نہیں, ایک خوشخبری میں تمہیں سناتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت میں, میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی, یعنی میرے پیچھے پیچھے تمہارا نمبر ہے, تم میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہو. چہرے پہ تھوڑی سی خوشی ہوئی اور مزید خوشی کو دوبالا کر دیا. آپ نے ان کے چہرے کو سر کو پکڑا اور ان کے کان میں فرمایا, او میری بیٹی, ابھی جبرائیل مجھے بتا کر گئے کہ اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. میڈیا والے لکھو میری بات کو, اگر تم یہاں موجود ہو کہ جس نے جنت کی تمام عورتوں کی سرداری ایک عورت کو دی ہو, اور تم یہ کہتے ہو کہ اسلام کے اندر عورت کا کوئی حق نہیں ہے, اسلام کے اندر عورت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. ارے اسلام نے تو بیواؤں کے ساتھ بھی حق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے اور بیواؤں کے ساتھ بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے. اسلام تو وہ ہے جو مطلقہ کو بھی حق دیتا ہے, اسلام تو وہ ہے جو بیوہ گھر بسانے کی اتھارٹی اور پاور دیتا ہے. مجھے بتاؤ آپ کے مذہب کے اندر اگر کوئی آدمی بن گیا, چاہے لڑکا شرابی ہو, جواری ہو, کبابی ہو, چاہے کتنا نرکٹ ہو, ہندو دھرم کے آدھار پر نہ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, نہ بیوی شوہر کو. وہ تو جمہوریت تو قانون ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ہمارا قانون ہے بھارت کا کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے, دونوں راضی ہیں تو طلاق, یہ ہمارے بھارت کا قانون ہے. ورنہ دھرم کے آدھار پر اگر دیکھا جائے تو ہندو دھرم کے اندر زندگی اسی سے گزارو. وہ عورت شوہر کی نہیں, باہر والوں کے ساتھ جا رہی ہے تب بھی اسی کے ساتھ گزارو, وہ دوسروں کو اپنے بستر پہ بلا رہی ہے تب بھی اسی کے ساتھ گزارو. یعنی ہندو دھرم کے اندر یہ دیکھ لیا جائے کہ عورت بدکرن ہے, پھر بھی اس کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے. اور آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی عورت کی بے غیرتی اور بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا ہے. یعنی میری عورت اپنے ہی بستر پر, میرے ہی بستر پر دوسرے مرد کو بٹھائے اور اس سے اپنے بستر کو ناپاک کرائے, شوہر یہ بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اسلام نے مرد کو حق دیا ہے کہ ایسی پوزیشن سے وہ اپنی بیوی سے دوری بنا سکتا ہے. اس کو حق دیا ہے کہ اگر بیوی کو سمجھائے, ہلکی مار مارے, پھر بھی نہیں سدھرتی ہے تو پھر وہ اچھی طریقے سے اس کو طلاق دے دے اور اپنی دوسری شادی کرے. اور عورت کو بھی حق دیا ہے کہ اگر وہ سدھر جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی دوسری شادی کرے اور جائے, اس کو بھی گھر بسانے کا حق دیا ہے. بتائیے اسلام اس سارے حقوق عورتوں کو دے رہا ہے, اور آج ابھی ہمارے بھائی پڑے ہوئے ہیں نہیں صاحب, اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا ہے. حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی, حالانکہ اس سے پہلے ان کے 2 شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اعلان کر چکی ہیں حضرت خدیجہ کہ اب میں کوئی اور شادی نہیں کروں گی بلکہ میں اپنے بزنس کو آگے بڑھاؤں گی. میری بہنوں سن لینا, یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے. کیا میں اب شادی نہیں کروں گی؟ عرب کے بڑے بڑے رئیسوں کا پیغام آ رہا ہے, ٹھکرا رہی ہے شادی, نہیں اب نہیں کریں گے. بڑے بڑے امیروں کا پیغام آیا, ٹھکرا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دے دیا, تجارت کے لیے جا رہے ہیں, ایمانداری دیکھی ہے, دگنی پروفٹ ہو رہی, امانت داری دیکھی, صداقت دیکھی, بڑی پروفٹ ہو رہی ہے. راستے میں جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا اس نے سارے حالات دیکھے اور بتائے حضرت خدیجہ کو, تو حضرت خدیجہ اپنے دل پر کنٹرول نہ کر سکی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا اور بھیج بھی دیا نکاح کا پیغام. جو عورت یہ طے کر چکی تھی کہ اب میں شادی نہیں کروں گی, اب میں اپنے کاروبار کو, اپنے بزنس کو, تجارت کو آگے بڑھاؤں گی, لیکن محمد رسول اللہ کی ایمانداری, امانت اور صداقت کو دیکھ کر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی, کہتا ہے آگے میرا شوہر بن جائے. اور وہ بھی عمر بھی نہیں دیکھی, وہ 40 سال ہے, محمد ابن عبداللہ 25 سال کے, لیکن پھر بھی اس نوجوان سے آپ نے شادی کر لی. میری بہنیں دیکھ لی, تمہارے بھی دل آتے ہیں لیکن کس پر, ان کے بھی دل آیا, حضرت خدیجہ کا بھی دل آیا, لیکن امانت داری دیکھی, امانت داری دیکھی, ایمانداری دیکھی, صداقت دیکھی. ہمارے دل آتے ہیں ہماری بہنوں کی, بیٹیوں کی, وہ آگے کی جس کے بال ہجڑا کٹھوں اس کے اوپر, کٹا کٹھا اس کے اوپر. یہ سب چیزیں آج ہمارے معاشرے, ہماری بیٹیوں کے, بہنوں کے اور ماؤں کے آج ایسے لڑکوں کے اوپر آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بیوی ہے حضرت خدیجہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح بھی کر لیا.
اور آج بھی جائیے تو کلیان پریس گورکھپور سے ایک کتاب ملے گی آپ کو. اس کتاب کا نام ہے رنگیلا رسول. بینڈڈ ہے لیکن اس کے باوجود بک رہی ہے, لیکن ہندو بن کے جاؤ گے تب ملے, ایسے نہیں ملے گی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 25 کو اٹھاؤ. یہ بات میں بتا چکا ہوں لیکن آج پھر بتا رہا ہوں آپ کو. اس پر دیکھیے کہ کتنا تم زہر اگلے ہو ہمارے, کتنا مسلمان برداشت کرے. صفحہ 25 پر لکھا ہوا ہے محمد کی عمر 54 سال, عائشہ کی عمر 9 سال. محمد کا بڑھتا بڑھاپا, عائشہ کی چڑھتی جوانی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے کیا لکھا ہے پتا نہیں. یہ 54 سال کا بڈھا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ الفاظ ہیں جو آج بھی رنگیلا رسول کے اندر لکھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. لکھا ہے اس میں کہ 54 سال کا بڈھا, پتا نہیں جوانی پر چڑھتی ہوئی, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی عائشہ کے دل کو, کلیجے کو کیسے ٹھنڈا کرتا ہوگا. دل آزاری میں میاں بیوی خوش ہیں تو عمر نہیں دیکھی جاتی ہے. تمہاری نانی کی عمر رہی ہے. اگر عائشہ 9 سال کی ہے اور محمد رسول اللہ 54 سال کے ہیں, اگر عائشہ کو کوئی شکایت نہیں ہے اس بوڑھے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے, تو پھر آپ کیوں؟ آپ کو کہنا تو ان لوگوں کے بارے میں کہیے جو 50 سال کی ہو گئی اور شادی نہیں کر رہی. ان کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی کیچڑ نہیں اچھالی ہے. آج دیش کی بات دور وہ لوگ سنبھالے ہوئے ہیں جن کی عمر 70 اور 78 اور 80 سال کی, اور آج تک شادی نہیں کر رہے ہیں. یہ کیسے پاک و صاف ہوں گے؟ آپ کی نظر ان کے اوپر نہیں پڑی, پڑتی ہے تو حضرت عائشہ کے اوپر, پڑتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کے اوپر. اور میڈیا والے اسی چیز کو اچھالتے ہیں اور ان لوگوں کو کیوں نہیں, ان کو کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے اوپر کی کیوں نہیں اچھالا جاتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ہر حیثیت سے حق دیا ہے. کس حیثیت سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے آپ بتائیے. ہر حیثیت سے لاؤ اور اپنے کمپیریزن کا مطالعہ کے آدھار پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عورت ماں ہو سکتی ہے, عورت بہن ہو سکتی ہے, عورت بیٹی ہو سکتی ہے, عورت بیوی ہو سکتی ہے. کسی بھی حیثیت سے لائیے آپ اور مجھے بتائیے کہ اسلام نے اس حیثیت سے عورت کو عزت نہ دی ہو اور آپ کے مذہب میں دی ہو. بتائیے کیا آپ کے یہاں تو یہ کہا گیا کہ ماں جب صبح اٹھے بیٹے کو پیر چھو لینا چاہیے, اور 2 پہلو ہیں. جب سیتا جی پیر چھونے کے لیے گئی تو رام چندر جی نے چھونے نہیں دیا, یہ والمیکی رامائن میں, اور پکڑ کے اٹھا لیا ہوتا رام رامائے نمঃ رام رامائے سب سے امر. ہے سیتا میں تو تیرا رام ہوں, تیرے رام کا رام ہے اوپر والا, تو میرے پیر مت چھو بلکہ اس رام کے پیر چھو, اس رام کے سامنے چھو جو تیرے رام کا رام ہے. ایک طرف تو یہ پہلو ہے کہ رام کا رام یعنی اللہ کے سامنے جھکو, میرے سامنے مت جھکو. اور ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ماں کے پیر چھوئے اور آشیرواد لے, دعا لے. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا, اتنا کہہ کے. لیکن اسلام نے اور ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کو کیا دیا. پیر چھونے کی بات تمہارے یہاں ہے, ہم نہیں جانتے کہ حدیث صحیح ہے یا موضوع ہے, لیکن میرے بھائیوں علماء بیان بھی کرتے ہیں الجنت و تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر آپ کے یہاں پیر چھونے کا حکم دیا گیا ہے, ہمارے یہاں پیر کو نہیں بتایا گیا کہ چھو, لیکن اتنا ضرور کہا گیا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت, یعنی جتنی تم اس کی خدمت کرو گے اتنی ہی اچھی جنت کے اندر تم بڑھتے چلے جاؤ گے. ماں کی خدمت کر کے تم جنت اعلیٰ جنت کا مقام پا سکتے ہو. میرے بھائیوں, جس لڑکے کو ماں کی خدمت پر جنت مل رہی ہو, اس سے بڑا عورت کا مقام اور کیا ہوگا, کیا ہوگا. اسلام نے اس ماں ہونے کی وجہ سے صحابی ہیں اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہیں اور اپنی پیٹھ پر لاتے ہوئے ہیں, اندھی ہے, نابینا ہے, بڑھیا ہے, طواف کرا رہے ہیں اور عبداللہ ابن عمر مل جاتے ہیں راستے میں. کہا اے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ, کیا میں نے ابھی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ دیکھو نا میری پیٹھ پر سوار ہے, میری پیٹھ پر چڑھی ہوئی اور میں اس کو طواف کرا رہا ہوں, کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ وہ مسکرائے اور آگے بڑھ گئے, مسکرائے اور آگے بڑھ گئے. پھر طواف کرنے لگے, دوسرے چکر میں پھر ملاقات ہو گئی. میں نے آپ سے پوچھا اور آپ مسکرا کے جلدی بات کے بتائیے نا. کہنے لگے کہ کیا پوچھتے ہو, تم ماں کا حق ادا کر دیا, کیا ابھی بھی ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ جب تیری ماں تجھے اپنے رحم سے پیدا کر رہی تھی, اپنے پیٹ سے تجھے پیدا کر رہی تھی, اور درد کی وجہ سے جو اس کے منہ سے آہ نکل رہی تھی,
جب آہ اس کے منہ سے نکلی، تیری پیدائش کے موقع پر جب اس کے منہ سے پہلی آہ نکلی، اے میرے بھائی ابھی تو تو نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تجھے تیری پیدائش کے موقع پر جو اس کے منہ سے نکلی۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے، اور اسی لیے ماں ہونے کی حیثیت سے یہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت بھی کرتی ہے، اور کرتی تھی اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، ماں کا مقام بھی بہت بڑا، بہت اونچا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ میں سے دونوں میں سے اس نے سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیری ماں۔ کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں۔ کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیرے باپ۔ باپ کی بنسبت ماں کا نام 3 مرتبہ لیا، اس لیے کہ وہ تجھے اپنے پیٹ میں اٹھاتی، پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، اور کتنا احتیاط برتتی ہے۔ چت لیٹیں گے تو پیٹ کے بچے کو کیسی تکلیف ہوگی، کس کربٹ سے لیٹیں گے کیسے، اور اٹھا کر تجھے لے کے چلتی ہے، کھانے پینے میں بھی پرہیز کرتی ہے۔ اس لیے اس نے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تیرے ماں اور باپ میں سے تیری ماں ہے، لہٰذا اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر، حالانکہ باپ کی بھی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ علماء جانتے والدین میں ماں اور باپ دونوں آتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عربی میں من کے معنی سے کے آتے ہیں، یہاں من الوالدین نہیں کہا بلکہ بالوالدین احسانہ کہا ہے، اور یہاں پہ مصاحبت کے لیے آیا ہے، یعنی تم ان دونوں سے چپٹ کر لگ کر ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے رہ کر تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ الگ الگ رہ کر تم اپنے باپ کی خدمت نہیں کر سکتے ہو۔ وہ بالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ بے مصاحبت کے لیے، یعنی تم چپٹ کر لگ کر ان کے پیچھے پیچھے رہ کر ہی تم ان کی خدمت کر سکتے ہو۔ اتنا بڑا حق دیا ہے اسلام نے ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ یہاں پر والدین میں ماں بھی شامل ہے اور باپ بھی شامل ہے، وہ بالوالدین احسانہ، اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں اور باپ دونوں کو شامل ہے۔ اپنی عبادت کے بعد فوراً کہا کہ والدین کے بعد اس نے سلوک ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا مقام کیا ہے اور ماں کا درجہ کیا ہے۔ ہاں، اسلام نے ماں ہونے کی حیثیت سے اگر عورت کو یہ عزت دی ہے تو اس لیے بھی کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر بہت دھیان رکھتی ہے، اور عورت کا اقتدار ہے کہ وہ اپنی اولاد پر، دیکھیے آپ کو میں بتاؤں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک سائلہ، ایک مانگنے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی لیکن نبی نہیں تھے، جب تک بھی دروازے کھٹکھٹائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکلی، اس نے کچھ مانگا، کچھ نہیں تھا، کہتی ہے میرے پاس ایک کھجور رکھا ہوا، بخاری کے الفاظ ہے کھجور، مسلم کے الفاظ ہیں 3 کھجور رکھی ہوئی، ایک کھجور رکھا ہوا تھا، میں اس کو اٹھا کر لائی اور میں نے اسی مانگنے والی کو وہ دے دی، اسی مانگنے والی کو وہ کھجور میں نے دے دیا۔ اس مانگنے والی کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے ان کھجوروں کو، اس کھجور کو 2 ٹکڑوں میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک کھجور کا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور دوسرا اس نے اپنی دوسری بچی کو دے دیا، ان دونوں نے اس کو کھا لیا، خود وہ بھوکی رہ گئی۔ مسلم کا الفاظ یہ کہ 3 کھجور تھے، میں نے اس کو دے دیے، اس نے تینوں کھجوروں کو ایک اپنے دونوں بچوں کو دے دیا اور ایک کھجور اس نے اپنے کھانے کے لیے رکھا۔ بچے اپنے اپنے کھجور کھا گئے، دوسرا کھجور جو تھا جو ماں نے اپنے لیے رکھا تھا وہ بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹنے لگے۔ ماں کی شفقت اور محبت جو اس میں آئی، اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس کو دے دیا، آدھا اس کو دے دیا، 1.5 اس سے کھایا، 1.5 اس نے کھایا، لیکن خود بھوکی رہ گئی۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، ہمارے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا وہ عورت خود بھوکی رہ گئی؟ کہاں وہ عورت خود بھوکی رہ گئی ہے؟ کیا اس نے کھجور خود نہیں کھایا، اپنی بچیوں کو کھلا دیا؟ جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، اس نے اپنی بچیوں کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی اور اس نے خود نہیں کھایا، پانی پی کر چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے بچوں کی پرورش میں آزمایا گیا ہے، مبتلا کر دیا گیا ہے، ایسی عورت جس نے خود بھوک برداشت کر لی لیکن اپنی بچیوں کو کھلایا، وجبت علیہا الجنہ، عائشہ اللہ نے تو عورت کے اوپر جنت کو واجب کر دیا، جنت کو واجب کر دیا، جنت کو واجب کر دیا۔ میرے بھائیوں، بچیوں کی تعلیم و تربیت جب ماں کرتی ہے تو اللہ تو اسلام کی تعلیم دیکھو کہ جنت جیسی نعمت اس عورت کے اوپر واجب ہو رہی ہے۔ اسلام کے اندر عورت کو یہ حق دیا گیا ہے، اگر وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہے اور اچھی تربیت کر رہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس عورت کو جنت میں داخل کرے گا۔ عورت بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے، عیسائیت بیٹی کو کیا دیتی ہے، یہودیت بیٹی کو کیا دیتی ہے، اور ہندو دھرم بھی بیٹی کو کیا دیتا ہے۔ میں یہودیت اور عیسائیت کی طرف تو نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارے ہاں وہ لوگ زیادہ نہیں ہیں۔ ہندو دھرم کے اندر بیٹی کی حیثیت کیا ہے کہ وہ ایک کنیا ہے، لڑکی ہے، اور میں شاید بتا چکا ہوں گا، مجھے یاد نہیں ہے، شادی کے بعد یہ کنیا نہیں رہ گئی بلکہ کنیا دان ہو گئی۔ یہ ہے عورت کی حیثیت ہندو دھرم کے اندر۔ کنیا دان، دان سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ میرے پاس یہ گھڑی ہے، میں نے دان کر دی، کیا مطلب؟ اب اس گھڑی کا کوئی حصہ میرا نہیں رہ گیا ہے، یہ دان کر دیا، یہ آپ کا ہو گیا ہے، میں اب اس کا مالک نہیں۔ 100 روپے میرے پاس رکھے، یہ میں دان دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں، دان کر دیا۔ دان کا مطلب خیرات کرتا، میں نے کر دیا، مطلب یہ کہ اب 100 روپے میں سے 1 روپیہ بھی میں واپس نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ اب وہ میرا نہیں ہے، وہ میں نے دان کر دیا ہے۔ لڑکی میری ہے، وہ کنیا ہے، لیکن شادی ہو گئی تو کیا کہتے ہیں، لڑکی کا کنیا دان کر دیا ہے، یعنی اب وہ میری لڑکی نہیں رہ گئی ہے، میری بیٹی نہیں رہ گئی ہے، وہ میں نے دان کر دیا ہے، اب اس لڑکی کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے ہندو دھرم کے اندر لڑکی کو اس کی وراثت، باپ کی وراثت اور جائیداد میں سے کوئی حق بھی نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ وہ میری بیٹی نہیں ہے تو میں حق کیوں دوں؟ اب وہ وہاں سے تبھی نکلے گی جب اس کی ارتھی اٹھے گی۔ شوہر چاہے جیسا رہے وہ طلاق نہیں دے سکتا اور یہ بھی نہیں مانگ سکتی طلاق، اس لیے وہ کنیا دان ہو گیا، یعنی وہ میری بیٹی نہیں رہی۔ اسلام نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی عورت کو حق دیا ہے۔ آپ کی بیٹی شادی کے بعد بھی وہ آپ کی بیٹی رہے گی، اس کا آپ کے گھر سے بھی تعلق رہے گا اور شوہر کے گھر سے بھی تعلق رہے گا، آواگمن ہوگا، وہ آپ کے گھر بھی جائے گی، ادھر بھی جائے گی۔ ہاں، جب آپ زمین کا بٹوارا کریں گے، جائیداد کا بٹوارا کریں گے تو اپنی بیٹی کو بھی بھولیں گے نہیں۔ اگر اپنی زندگی میں دیتے ہیں تو بیٹوں کے برابر اور اگر آپ کے انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو لڑکے سے نصف لڑکی کا بھی حق ملے گا، نصف اس لیے کہ ادھر لڑکی کا شوہر جب اس کی زمین اور جائیداد کا بٹوارا ہوگا تو ادھر سے بھی وہ حصہ پائے گی۔ یہ اسلام نے عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے عزت دی ہے۔ ہاں، تعلیم و تربیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو اسلام اس سے بھی عورت کو خالی نہیں رکھتا ہے بلکہ لڑکیوں کو بڑھ چڑھ کر تعلیم حاصل کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے، بلکہ اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زبردست حکم نافذ فرماتے ہیں اور بڑا زبردست ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدی سنی، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں گی، مسند احمد کی حدیث ہے، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں گی اور اس نے اپنی ان 3 بیٹیوں کو
پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا اور اچھا ادب سکھلایا ہوگا، اس نے ادب بتلایا سکھلایا ہوگا، اور پھر اس نے اپنی بیٹیوں کی دیندار لڑکوں سے شادی کر دی ہوگی، اپنی تینوں بیٹیوں کا گھر بسا دیا ہوگا، یہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانے والا، اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھانے والا، اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا، اور تعلیم و تربیت کے بعد اپنی بیٹی کے ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے دیندار گھرانے میں اپنی بیٹیوں کو بھیجنے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ باپ، یہ اس کا باپ میرے ساتھ جنت میں بالکل اس طرح رہیں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر اتنا زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ فرمایا ہے، یہاں تک فرما رہے کہ اس آدمی کو، اس کے باپ کو میرا قرب مل جائے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا، جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہے ایسے ہی اس کا گھر میرا گھر جنت کے اندر ملا ہوا ہوگا۔ لڑکی کی حیثیت سے اسلام نے اس کو یہ عزت دی ہے، اور اللہ کے نبی لڑکیوں کو تعلیم و تربیت دینے والے باپ کو بھی اس سے نواز رہے ہیں کہ وہ میرا پڑوسی بن کر جنت کے اندر رہے گا۔ اور کیا دیا؟ لڑکی ہونے کی حیثیت سے بھی عزت دی، ماں ہونے کی حیثیت سے بھی عزت دی۔ اسلام لڑکیوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، اسلام مخالف ہے صرف اس بات کا کہ لڑکیوں کو مخلوط تعلیم دی جائے، لڑکا بھی جوان لڑکی بھی جوان ایک ہی بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں۔ اسلام صرف مخالف ہے اس بات کا کہ مخلوط پارک میں لوگ گھومیں، لڑکے لڑکیاں مخلوط سوسائٹی میں رہیں، مخلوط ہاسپٹل ہو، مخلوط بینکیں ہو جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کام کر رہے ہوں۔ اسلام اس تعلیم کا اور اس جگہوں کا مخالف ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ، ایک چاند سورج۔ کلکتہ کو واقعہ سنے تھا نا برٹش گورنمنٹ کا، ایک لڑکی بن ٹھن کے نکلی، کیا میک اپ، کیا چال، کیا نکلی، وہ راستے میں لڑکے نے اس کو پکڑا اور جم کے اس کے ساتھ حرکت کی۔ برٹش گورنمنٹ کی سزا سخت تھی، موت کا فیصلہ سنایا گیا، سزائے موت۔ اس لڑکے نے جب آخری اس کی خواہش پوچھی گئی کہ تیری آخری خواہش کیا ہے، تو اس لڑکے نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ کہ اس جج صاحب جس نے مجھے سزائے موت دی ہے میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جج صاحب سامنے آتے ہیں، آخری خواہش یہ کہ وہ لڑکا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے کہ آپ نے مجھے تو سزائے موت دے دی لیکن اس لڑکی کو آپ نے کوئی سزا نہیں دی۔ کیا زنا تو نے کیا، حرکت بازی تو نے کی، اور سزا لڑکی کو کیوں دو؟ کہا کہ جج صاحب بات دراصل یہ نہیں ہے، پیٹرول پمپ کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ دھومرپان نشید، یہاں بیڑی سگریٹ پینا منع ہے کیونکہ وہ پیٹرول ہے، اور یہاں بیڑی اور سگریٹ جب پیا جائے گا تو اس کی چنگاری اگر پیٹرول سے گر گئی تو آگ لگے گی، اسی لیے اس پیٹرول سے، اس بیڑی اور سگریٹ کے چنگاری کو دور رکھا جاتا ہے۔ ٹرینوں میں لکھا جاتا ہے، کیا لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر گیس چولہا اور اسٹوو اور ان جیسی چیزوں کا لے جانا ورجت ممنوع ہے، اسی لیے لکھا جاتا تھا کہ آگ نہ لگ جائے۔ لڑکی پیٹرول ہے اور مرد جو ہے، لڑکا جو ہے وہ آگ ہے۔ جب یہ پیٹرول خود آگ کے پاس سے گزرے گا تو ظاہر بات ہے کہ آگ تو لگے گی۔ جب یہ پیٹرول آگ کے پاس سے گزرے گا تو آگ تو لگے گی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ لڑکی اتنے بن ٹھن کے نکلی، اتنے بن ٹھن کے نکلی کہ وہ ویسے ہی پیٹرول نہیں بلکہ وہ خود ہی آگ، اور جب آگ آگ سے ملے گی تو ظاہر بات ہے کہ انجام تو برا ہوگا۔ لہذا میری آخری خواہش یہ کہ مجھے پھانسی کی سزا دے رہے ہو دے دو، لیکن اس لڑکی نے مجھے اس حد تک پہنچایا، اور بھی تو لڑکیاں گئی ہیں لیکن میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، اسی کو میں نے کیوں چھیڑا؟ وہ خود پیٹرول اور آگ کے قریب آ گئی تو اس آگ میں اور زیادہ تیزی پیدا ہو گئی، اور اس نے اس پیٹرول نے آگ کو پکڑ لیا۔ لہذا میرے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی سزائے موت سے دی جائے۔ لڑکی کے باپ اس پر تیار نہ ہوئے، بالآخر لڑکے کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اب وہ گورنمنٹ کہاں ہے؟ اب تو اور بدل گئی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ تو حالات بڑے نا، یہ اسلام ہے جس نے مرد اور عورت دونوں کو
کہ حدود الگ. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. یہ سورج جو چل رہا ہے وہ ایک اختلافی مسئلہ ابھی ہم نہیں بتائیں گے. یہ سورج اپنے دائرے میں چاند, لیکن سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا. ہمیں ضرورت ہے سورج کی بھی اور ہمیں ضرورت ہے چاند کی بھی, لیکن چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا اور سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا. اور جس دن سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑیں گے اس دن قیامت برپا ہو جائے گی. سورہ قیامہ اٹھاؤ, جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. زمین دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے, سورج کی گرمی کم ہو رہی ہے, اور جتنی گرمی کم ہوتی ہے زمین اتنی گرمی حاصل کرنے کے لیے سورج کی مقناطیسی کشش اس زمین کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. زمین اٹھتی جا رہی ہے اور سورج کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے. یہ زمین ہے, یہ چاند ہے, یہ سورج ہے. زمین سورج میں روشنی کم ہوئی, زمین اسی روشنی کو لینے کے لیے اٹھ گئی. جب زمین اٹھی تو چاند بھی اٹھا, اور ایک دن یہ چاند اڑتے اڑتے سورج سے ٹکرا جائے گا. ابھی یہ دونوں الگ ہیں, ہمیں سورج کی بھی ضرورت ہے اور چاند کی بھی ضرورت ہے, لیکن چاند کا میدان الگ ہے اور سورج کا میدان الگ ہے. لیکن جب چاند اور سورج دونوں ملیں گے اور ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے تو زمین کا نظام بھی بگڑے گا اور آسمان کا نظام بھی بگڑے گا. سورج ہٹے گا اوپر کی طرف تو ستارے ٹوٹیں گے, آسمان ٹوٹے گا, آسمان اور ستارے ٹوٹ کر سورج کے اوپر گریں گے, سورج ٹوٹ کر چاند کے اوپر گرے گا, چاند ماں سورج کو لے کر زمین کے اوپر گرے گا. زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا, جب زلزلہ آئے گا تو زمین ہلے گی, جب ہلے گی تو سمندر کا پانی ساری دنیا میں پھیلے گا. سورج کے اندر ہائیڈروجن اور نائٹروجن گیس جلنے اور جلانے کا کام کرے گی, اس لیے سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی, کیونکہ سورج کے اندر جلانے والی گیس سمندر کے پانی کو بھی جلائے گی. جب جلائے گی تو سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی. جب چاند اور سورج ملیں گے تو زمین اور آسمان کا نظام ہی بگڑ جائے گا. مردوں کی بھی ضرورت ہے ہمیں اور عورتوں کی بھی ضرورت ہے. مرد کا میدان الگ ہے, عورت کا میدان الگ ہے. مرد سورج ہے, عورت چاند ہے. اگر یہ دونوں ایک جگہ اکٹھا ہو گئے تو جس طرح چاند اور سورج سے زمین اور آسمان کا نظام بگڑے گا, اسی طریقے سے مرد اور عورت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا تو انسانیت کا نظام بھی بگڑ جائے گا. اور بگڑ رہا ہے. آج کل لڑکیاں بھی تیار نہیں ہوتی ہیں ان اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جہاں لڑکیاں نہ ہوں. آپ لوگ ہنس رہے ہیں, باقاعدہ دیکھیے طرف چلے گا انڈیا ٹوڈے کے اندر باقاعدہ یہ سب چیزیں شائع ہو رہی ہیں, اور آپ کو یہاں کے میں کھولوں اور اس کی تربیت جب بیٹی کو دیتی ہے تو کیا دیتی ہے, ذرا اٹھا کر دیکھو. پیرس کا واقعہ, ایک 5 سال کی چھوٹی سی بچی, اور پیرس کی یونیورسٹی میں 2 شفٹوں میں پڑھائی ہوتی ہے. KG سے لے کر 5th کلاس تک کے بچے صبح جاتے ہیں 7 بجے اور 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, اور 6th سے لے کر انٹر تک کے بچے 12 بجے کے بعد جاتے ہیں اور 5 یا 6 بجے ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو بچی KG میں پڑھتی ہے, 5 سال کی بچی KG میں. اور KG آپ جانتے ہی ہیں پہلا کلاس, اب تو اس میں بھی شفٹیں چلنے لگی, KG 1, KG 2, KG 3, سب بچی آئے گی 1st میں. تو KG میں پڑھتی ہے 5 سال کی بچی. اور پیرس میں سمجھتا ہوں کہ گوا کو بھی فیل کر دیا فیشن میں. اس کو تو فیشن کی نگری بولتے ہیں. پیرس کو کیا بولتے ہیں؟ فیشن کی نگری. وہاں گھٹنے سے اوپر کپڑے ہیں سب فیشن مانا جاتا ہے, ورنہ کہا جاتا ہے یہ حجن آ گئی. یہ ہے فیشن پیرس کا. لیکن اس اسکول کے اندر, اس کالج کے اندر ایک 5 سال کی چھوٹی سی بچی, 5 سال کی ایک چھوٹی سی بچی سفید رنگ کی شلوار, سفید رنگ کی قمیص اور سفید رنگ کا اسکرٹ, جس سے اپنے سر کے بالوں کو چھپائے ہوئے اور کانوں کی لو سے لاتی ہے, اور یہاں پر وہ گانٹھ لگا لیتی ہے مفلر ٹائپ کا, لیکن اس طریقے سے وہ اسکارف سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہے, اپنے بالوں کو چھپاتی ہے. چہرہ کھلا ہے لیکن بالوں کو چھپاتی ہے اور یہاں سے گانٹھ لگا لیتی ہے. اس ڈریس کے اندر وہ پیرس کے اندر آتی ہے اور KG کے اندر وہ پڑھتی ہے. جیسے وہ اپنے گھر سے ڈریس میں آئی, 26 سال کی وہ ٹیچر جو ہیڈ مسٹریس تھی, جو کالج کی, جو اسکول کی میڈم تھی, ہیڈ مسٹریس پرنسپل, اس نے اسٹریس کے اندر جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کو اپنے قریب بلایا. ادھر کیا بات ہے, کیا بات, جی میں آ گئی ہوں.
کہا یہ ڈریس تم پہن کر آئی ہو، یہ اسکول کی تو یونیفارم نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میری امی اسکول کی یونیفارم پہن کر نہیں آنے دیتی ہے۔ کہا کیوں؟ تمہاری امی کیوں نہیں آنے دیتی؟ اس بچی نے کہا کہ اس لیے نہیں آنے دیتی کہ میری امی کہتی ہے کہ یہ ڈریس گندا ہے اور یہ ڈریس تم کو نہیں پہننا چاہیے، تم کو اچھا ڈریس پہن کے جانا چاہیے، اس لیے میری امی ہم کو وہ ڈریس نہیں پہننے دیتی۔ وہ چھوٹی سی فراک اور وہ اسکرٹ جو تمہاری اسکول کی یونیفارم ہے وہ مجھے پہن کے نہیں آنے دیتی۔ کہے اگر حجن بن کے رہنا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھو، اور اگر تمہیں قاعدے سے پڑھنا ہے تو کل سے وہی یونیفارم پہن کے آنا جو کالج کی، جو یونیورسٹی کی، جو اسکول کی یونیفارم ہے۔ اگر کل تم یہ ڈریس پہن کر آؤ گی تو تم کو اس اسکول سے میں نکال دوں گی۔ کہتی ٹھیک ہے۔ میری بہنوں، میری ماں ہو، آج تم بھی اس واقعے کو سن لو، اور ہو سکے تو اس 5 سال کی بچی کا یہ عبرت ناک واقعہ تم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کرو۔ لڑکی اپنے گھر پہ گئی تو کچھ نراش، مایوس، اور ماں جس نے اپنی بچی کو گود میں کھلایا وہ اپنی بچی کے ایک رخ کو سمجھ رہی ہے کہ میری بچی کا آج وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ لے کر گئی تھی، آج ویسی خوشی کے ساتھ نہیں آئی جیسے آتی تھی۔ بات کیا ہے؟ ماں نے بڑے پیار سے پہلے اپنی بچی کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد پوچھا بیٹی آج تمہارا کھیلنے میں من کیوں نہیں لگ رہا ہے، اور آج تم ویسے کیوں نہیں پڑھ رہی ہو جیسے تم کل پرسوں پڑھتی تھی؟ ماں جب تم نے پوچھ لیا تو آج میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں۔ کیا؟ کہ کل میں اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ماں کل میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ماں یہ ڈریس جو تم نے مجھے پہنایا اور یہ ڈریس پہنا کر جب تم مجھے بھیجتی ہو اور اسکول میں جب میں یہ ڈریس پہن کر گئی ہوں تو آج میری ہیڈ مسٹریس نے آج مجھے بہت ڈانٹا، مجھے بہت پھٹکارا اور کہا کہ یہ ڈریس اگر تم کل پہن کر آؤ گی تو اسکول سے تم کو نکال دوں گی۔ ماں نے کہا بیٹی لیکن یہ ڈریس تو اللہ کو بہت پسند ہے، پھر ہیڈ مسٹریس کیوں نکالے گی؟ کہ ماں اللہ کو پسند ہے لیکن میری ہیڈ مسٹریس کو یہ ڈریس پسند نہیں ہے، اس لیے کل میں یہ پہن کر نہیں جاؤں گی۔ ماں کہتی ہے بیٹی اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ تعلیم و تربیت دیکھو ایک ماں کی۔ ماں کہتی ہے بیٹی اب یہ تمہاری مرضی، تم چاہے جو ڈریس پہنو، یہ یونیفارم جو اسکول کا وہ چاہو تو وہ پہن لینا، اور میری مرضی تو یہی ہے کہ تم یہی پہن کے جاؤ۔ ماں لیکن میری ہیڈ مسٹریس تو مجھے اس میں نکال دے گی۔ ہاں لیکن اللہ رب العالمین تو تم سے خوش ہوگا، لیکن میری ماں میری میڈم تو مجھ سے خوش نہیں ہوگی، وہ مجھے پیٹے گی یا نکال دے گی۔ بیٹی اب یہ تمہاری مرضی، اب تمہارے اختیار میں چھوڑ دیتی ہوں، اب تم ہی فیصلہ کرو کہ تم اللہ کو راضی کرو گی یا اپنی ہیڈ مسٹریس کو۔ لوگ کہتے ہیں حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، حالات سے سمجھوتا اسلام میں نہیں ہے، اور شرک کے معاملے میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اگر جا رہے ہیں آج ایسی تقریر مت کرنا کہ پٹ کے آنا پڑے، مطلب ان میں جاؤ تو ان بھی ہنسی کر دینا۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی کچھ آئے تھے اور یہی کہنے کے لیے آئے تھے، اے اللہ کے نبی 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو اور 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ اس فرمان کو اور ان کی اس عہد و پیمان کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو گزارش کو رد کر دیا اور اللہ نے بھی منع کروا دیا، اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم بھی ان کی نہیں کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں کرنے والا ہوں جس کی تم کر رہے ہو، اور نہ تم کرنے والے ہو جس کی میں کر رہا ہوں۔ یعنی یہ چیز بھی جب ظاہر ہے تو سنو، میں تمہارے سمجھوتے پر سگنیچر نہیں کروں گا، آخری فیصلہ میرا سن لو، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر راضی رہو، ہم اپنے دین پر راضی ہیں، یہ سمجھوتا نہیں۔ کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ ہو یہ عورت کی لڑکی کیا کہتی ماں اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے پھر میں اپنے رب کو راضی کروں گی, میں اپنے ہیڈ مسٹریس کی پرواہ نہیں کروں گی, لیکن اگر وہ کالج سے مجھے نکال دے تو بیٹی کوئی بات نہیں, میں تجھے پڑھاؤں گی, میں گھر میں تجھے پڑھاؤں گی, سکھاؤں گی, دکھاؤں گی, لیکن میں نے تو کالج میں اس لیے تیرا ایڈمیشن کرایا ہے تاکہ تو انگریزی زبان تھوڑی سی سیکھ جا, کیونکہ میں تو اس سے انگریزی میں دعوت و تبلیغ کا کام لوں گی, کیونکہ پیرس کا ماحول انگلش کا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تو انگلش زبان اچھی طریقے سے سیکھ جائے تاکہ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم تو ان عورتوں کو, پیرس والیوں کو تو اچھی طریقے سے ان کی زبان میں دے سکے. اگر اسکول سے تجھے نکال دیا جاتا تو مجھے پرواہ نہیں, میں تجھے پڑھاؤں گی, میں تجھے لکھاؤں گی, گھر میں ہم تجھے تعلیم دیں گے. آج وہی سفید کپڑا, سفید شلوار, سفید قمیص, سفید اسکارف پہن کر یہ لڑکی آج عمر بھی 5 سال بلکہ اس سے بھی کم 4.5 5 سال کی یہ بچی آج اسی ڈریس میں گئی اور وہ 26 سال کی کرسچن ہیڈ مسٹریس, وہ 26 سال کی وہ عورت چوتھی گھنٹی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی. جیسی چوتھی گھنٹی لگتی ہے لڑکی کے چہرے پہ سناٹا, جب ہیڈ مسٹریس کی گھنٹی آج وہ کیا کہے گی, لیکن دل میں اسلام کی تعلیم کی ایک لو ہے جو اس کے دل میں جاگ رہی ہے, اس کے دل میں گرمی پیدا کر رہی ہے, یہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور کتاب کھول کر پڑھنے لگتی ہے. ہیڈ مسٹریس آئی, ساری بچیاں کھڑی ہو گئی, اس بچی کو بھی اتنا معلوم نہیں تھا کہ ٹیچر کو دیکھ کر کھڑا ہونا جائے ویسے نہ جائے, یہ بھی بیچاری کھڑی ہو گئی. اور جب یہ کھڑی ہوئی تو اس کے ڈریس پر اس ہیڈ مسٹریس کی نظر پڑی جو خود ہی ننگی آئی تھی, جو خود بھی بڑھانا تھی, جو خود بھی آج شارٹ کٹ کپڑوں میں تھی. بالکل یہ سمجھو کہ وہ کپڑے نہیں بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ننگی تھی تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بھی ایک ایسے زمانے کی نشاندہی فرمائی ہے کہ عورتیں کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. جب نبی نہیں شرمائے تو ہمیں شرمانے میں کیا, ہم تو شرمائے. میرے بھائی صاف صاف یہ نہیں کہا تھا سارے کپڑے اتار دیں گی, اللہ کے نبی نے کہا تھا نساء کاسیات ناریات, عورتیں ہوں گی, زمانہ بھی ہوگا عورتیں ہوں گی اور عورتیں کپڑے تو پہنیں گی لیکن اس کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. اللہ کے رسول نے ان عورتوں کو کپڑا پہننے والیوں میں شامل نہیں کیا. آج یہ لڑکی اس ہیڈ مسٹریس کے سامنے کھڑی ہے, اس نے کہا سٹ ڈاؤن, ساری بچیاں بیٹھ جاتی ہیں لیکن اس سے کہا اسٹینڈ, تم کھڑی رہو. وہ بیچاری کھڑی ہے اور پھر اس سے سوال و جواب کی گھڑیاں لگ جاتی ہیں. کل میں نے منع کیا تھا, آج تو پھر یہ ڈریس پہن کر آئی کیوں؟ لڑکی نے اپنا سر نیچے کر لیا. ارے میں پوچھتی ہوں کیوں؟ کہنے لگی میری ماں نے مجھے یہی ڈریس پہن کر آنے کی اجازت دی ہے اور کہا یہ ڈریس پہن کر جاؤ. ماں کی بات گھر میں چلے گی, اسکول میں, کالج میں ہیڈ مسٹریس کی بات جب تک میری باؤنڈری میں ہو تب تک یہاں میرا قانون چلے گا. تمہاری ماں کو کیا اتنا نہیں معلوم کا معلوم؟ پھر تم وہ ڈریس پہن کر کیوں نہیں آئی اور یہ ڈریس تم نے کیوں پہنا؟ لڑکی نے کہا, لڑکی سر نیچے کر لیتی ہے, ٹیچر آتی ہے قریب اور ایک کلاس کی مانیٹر سے کہتی ہے کہ ذرا کھڑی لے کے آؤ, اسکول سے بعد میں نکالوں گی, پہلے اس کی خیر لیتی ہے. چھڑی منگائی, 5 سال کی بچی کتنی چھڑیاں جھیل سکتی ہے, اس نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا. لڑکی نے کہا کہ ہاں میں یہ ڈریس پہن کر آئی ہوں, میری میڈم میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کس کو راضی کروں اور کس کو ناراض. او میری میڈم کیوں مجھے اتنا پیٹ رہی ہو, اتنا مار رہی ہو؟ ہائے میری میڈم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کو راضی کروں اور کس کو ناراض. چھڑی روک لی. بات کیا ہے؟ کون ہے اس اسکول کے اندر؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس کو تو راضی کرنا چاہتی ہے؟ اس لڑکی نے کہا ہاں آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں, جس سے میں ڈرتی ہوں. ارے ہیڈ مسٹریس میں ہوں, ڈرتی تو اس سے؟ کون ہے وہ جو تجھ پر اپنا قانون چلا رہا ہے؟ لڑکی کہتی ہے میں نے کہا نا وہ ایک ہے جس سے میں ڈرتی ہوں اور جس کا قانون میں مانتی ہوں. میڈم یہ پوچھنے کی تم کو ضرورت نہیں. اچھا مجھے چیلنج کرتی ہے. پھر پیڑنا شروع کر دیا.
اور اتنا مارا کہ اس کے پیٹھ پر نشان پڑ جاتے ہیں، اور کہتی ہے اسکول سے تجھے بعد میں نکالوں گی، اور یا اس وقت تک تجھے پیٹتی رہوں گی جب تک تو اس کا نام نہیں بتائے گی۔ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تجھے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ اس کا قانون تیرے اوپر چل رہا ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ تو اس کو راضی کرنا چاہتی ہے؟ اسکول کا یونیفارم چھوڑ کے تو اس کی کہنے پہ آ رہی ہے، کون ہے وہ جلدی بتاؤ ورنہ میں پیٹتی رہوں گی۔ جب لڑکی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور چھڑیوں کی بوچھاریں برداشت نہ کر سکی تو اس نے تیز ہاتھ سے وہ چھڑی پکڑی اور کہا میڈم سننا چاہتی ہو جس کو میں آپ سے زیادہ راضی کرنا چاہتی ہوں؟ کہا ہاں اس لیے تو پیٹ رہی ہوں۔ کہنے لگی میڈم وہ ہے جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں۔ میڈم نے کہا کون ہے؟ کہا وہ میرا اللہ، وہ میرا اللہ، وہ میرا اللہ۔ 3 مرتبہ یہ جملے اس نے اپنی زبان سے کہے، وہ ہے میرا اللہ، وہ ہے میرا اللہ، وہ ہے میرا اللہ۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ بھی کرسچن تھی، اللہ کا نام سنا چھڑی کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور کیوں نہ گرے، اللہ کے نام سے آنے سے تو اچھے اچھوں کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ارے یاد کرو اس واقعے کو، یاد کرو اس منظر کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں اور ایک اعرابی دیہاتی نے تلوار اتار لی۔ محمد رسول اللہ کی تلوار ہے اور درخت سے اتار لیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جم لگا کے کودتا ہے۔ نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے، ننگی تلوار کافر کے ہاتھ میں، اس اعرابی کے ہاتھ میں، اور اس نے کچھ اور نہیں کر دیتا کہ محمد رسول اللہ کی نظریں مجھ سے مل رہی ہیں۔ اس نے ایک ہی بات کہی، من یعصمک منی یا محمد، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے او پوری دنیا کو، پورے عرب کو، پورے مکے اور مدینے کو، ہائے محمد بتا باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کرنے والے، ماں کو بیٹی، بیٹی کو ماں سے جدا کرنے والے، اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ من یعصمک منی یا محمد، تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ جس کی ساری زندگی اور ایک ایک منٹ اللہ کے نام کو لینے میں گزری ہو، اڑتا ہو تو اللہ کا نام لے کر، بیٹھتا ہو تو اللہ کا نام لے کر، سوتا ہو تو اللہ کا نام لے کر، کھاتا ہو تو اللہ کا نام لے کر، چلتا ہو تو اللہ کا نام لے کر، وضو بناتا ہو تو اللہ کا نام لے کر، نماز شروع کرتا ہو تو اللہ کا نام لے کر، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہو تو اللہ کا نام لے کر، آج موت سامنے کھڑی ہے پھر وہ آج اللہ کا نام کیوں نہ لے؟ کہ محمد بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نبی ہے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلتا ہے اللہ، نہ جانے کون سی اسپرٹ کی اس کلمے میں تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ اب نبی اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں۔ واقعہ پورا بتانا مقصد نہیں، صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس کافر کے ہاتھ سے تلوار سنا تو تلوار چھوٹی، اللہ کا نام آیا، اس عیسائی اور اس کرسچن ٹیچر کے ہاتھ سے بھی چھڑی چھوٹ گئی۔ عیسائیوں کے، کافروں کی حالتیں خراب ہو جاتی تھی اللہ کا نام لے کر۔ یہ بیچارہ مسلمان نہ جانے کون سی مٹی سے پیدا ہے، مؤذن اذان کے کلمات بلند کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ بیچارہ اچھا خاصا ہینڈسم ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن چائے کی چسکی ہوٹلوں پہ لے رہا ہے۔ اللہ کا نام آیا لیکن اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی نہیں چھوٹتی ہے، مسجدوں کے دروازوں کی طرف نہیں دوڑتا ہے۔ وہ کافر تھے کہ جن کے سامنے میں اللہ کا نام آتا تھا تلوار گر جایا کرتی تھی، وہ برائی کے ارادے سے قریب جاتا ہے میرے بھائیوں، وہ برائی کے ارادے سے قریب جاتا ہے۔ جس نے بھیک کے طور پہ جس نے 60 دینار بھی دیے تھے، لیکن جب اس عورت سے کہا کہ چلو، تنہائی میں کانپ رہی ہے، چیختی ہوئی کہتی اتق اللہ یا ابنام، آئے میرے ابنام، آئے میرے چچیرے بھائی، اللہ سے ڈر جا۔ بخاری کے اندر یہ بات ہے، اس نے کہا میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا، اور میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، میں نے آج تک یہ غلط کام نہیں کیا۔ یا ابنام اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، لفظ اللہ آیا، سارے ارادے ڈھیر ہو گئے، چھوڑ دیتا اس ارادے کو اور اس کی چچیری بہن کے قریب نہیں جاتا جس کے انتظار میں پوری زندگی گزر گئی۔
چچا کی موجودگی میں بھی اپنی بہن سے نہ مل سکا. چچا کے انتقال کے بعد لڑکی پر فکر و فاقہ کا زمانہ آ گیا. یہ کچھ ادھار قرض لینے کے لیے گئی لیکن اس نے شرط دیا کہ آج کی رات تم میرے پاس گزاروگی. اس نے دن سے انتظار کیا لیکن جیسے اللہ کا نام سنتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، فوراً اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں برائی کے ارادے سے اس کو معاف کر دیتا ہے. کہتا جا پیسہ بھی دیا، درہم بھی دیا، دینار جان لے جا، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا. میرے بھائیو اللہ کا نام آتا تھا تو رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہم ہیں. آج اس لڑکی نے دیکھا او میری میڈم سننا چاہتی ہے کہ ہاں کون ہے وہ؟ کہا وہ ہے میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ. اللہ کا نام آیا کلیجہ کانپ گیا، اللہ کا نام آیا دل تھرا گیا، اللہ کا نام آیا اس کے ہاتھ سے کڑی ٹوٹ گئی. کچھ نہیں کہا، سیدھے میز کی طرف بڑھی. سنیے میرے بھائیو، سیدھے میز کی طرف بڑھی، اپنا پرس اٹھایا، اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اس کی پیٹھ پر چھڑیاں اس نے ماری تھی. آٹومیٹک اس میڈم کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اس نے اپنا پرس کھولا، ہینڈ کرچیف نکالا، رومال نکالا اور اس بچی کی آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہے، اس بچی کی آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہے اور کچھ تو کہہ نہ سکی لیکن صرف اتنا کہہ کے چلی جاتی ہے سوری بیٹی، سوری مجھے معاف کر دینا. پھر اس نے پڑھایا بھی نہیں اور پھر اپنے ہیڈ اسٹیج کی کرسی پر بھی نہیں بیٹھی اور سیدھے وہ گھر چلی جاتی ہے. اپنے اسی گھر کی طرف جاتی ہے جو شوہر کا گھر ہے، جو اپنا گھر ہے. شوہر نے بھی سوال کیا کہ آج تو نہ چھٹی کا دن ہے، نہ آج مہینہ بند ہے، آج اتنی جلدی تم کیسے آ گئی ہو؟ کیا شوہر آئے میرے ہسبینڈ میری طبیعت خراب ہے، آج مجھ سے کچھ سوال نہ کرو. اس نے کمبل اوڑا اور سیدھے اس نے اپنے چہرے پہ کمبل ڈالا اور لیٹ جاتی ہے اور دائیں کمر سے لیٹ کے سوچتی اللہ اس لڑکی نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. وہ 5 سال کی بچی جبکہ وہ اپنے رب سے اتنا ڈرتی ہے اور اس کے لباس کو، اس کے متعین کردہ لباس کو وہ پہن کر آتی ہے. حالانکہ اس بچی پر ابھی وہ لباس عائد نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کا اتنا کہنا مانتی ہے. میری تو پوری زندگی ان شارٹ کٹ کپڑوں میں گزر گئی ہے، میری تو ان حقیر کپڑوں میں، جبکہ میرے عیسیٰ نے میرے جسم سے بھی تو یہ تعلیم نہیں کی. میں جس نبی کی ماننے والی ہوں اس نبی کی بھی تعلیم میں تو اتنے گندے کپڑے نہیں ہیں. وہ 5 سال کی بچی تو اسلام بدل سکتا ہے، وہ کتاب اس کی زندگی بدل سکتی ہے. جو کتاب آخری نبی پر عائد ہوئی ہے، پھر بائبل میں یہ کشش کیوں نہیں ہے؟ پھر آج تک اس نے پیرس کی لڑکیوں کے حالات کو کیوں نہیں بدلا ہے؟ وہ لڑکی جو 5 سال کی ہے اور قرآن کی بے حرمتی نہیں کرتی ہے اور اسی اصول کو مانتی ہے، وہ کتاب ہماری زندگی کو بھی بدلے گی، ہماری زندگی کے اندر بھی انقلاب لے کر آئے گی. دوسرے دن اٹھتی ہے اور بجائے کالج جانے کے اس لڑکی کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے چلو مجھے اپنی ماں سے ملواؤ. یہ لڑکی اپنی ماں کے پاس لے جاتی ہے. اس نے کہا محترمہ مجھے بھی وہ کتاب پڑھنے کے لیے تو جو تم پڑھتی ہو اور جو تم نے اپنی بیٹی کو دی ہے. اس نے انگلش کا قرآن جو سعودی ایمبیسی وغیرہ میں ملتا ہے اس نے وہ قرآن اٹھا کر اس کو دے دیا اور کچھ نصیحتیں کی. لہٰذا اس نے چند دن اس قرآن کو پڑھا. یہ 26 سال کی کرسچن میڈم نے ابھی چند دن پہلے اس نے اس قرآن کو پڑھا. جب سورہ نساء کی چند آیتوں سے گزر رہی تھی اس نے سیکھنا شروع کر دیا. کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے؟ ارے یہ قرآن ایسی کتاب ہے اور اس نے عورتوں کو جو حقوق دی اللہ کی قسم دنیا کی کسی مذہب نے نہیں دیے. ابھی سورہ نساء پوری پڑھ نہ سکی اور دوڑتی ہوئی گئی اور اسی لڑکی کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے بھی ہلکے بگوش اسلام کر دو، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، مجھے بھی اسلام کی تعلیم دے دو. اور اس نے بھی زور سے بابا سے بلند کلمہ پڑھا اور اسی عورت کے ہاتھ پر ایمان لے آئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لائی. اب یہ بھی برقع اوڑھ کر نقاب پہن کر اسی کالج میں اسی یونیورسٹی میں جانے لگی. اب تو وہاں کی ٹیچروں میں ہنگامہ پیدا ہو گیا. کیس مقدمہ عدالت میں چلا، کورٹ میں چلا کہ برقعے پر پابندی ہونی چاہیے. لہذا کورٹ، نچلی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا. 2 سال کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ مذہبی آزادی ہے، جمہوریت ہے، لہذا مذہبی آزادی کی بنا پر جو جس ڈریس میں جانا چاہے جا سکتا ہے، لہذا کسی کو کوئی بھی ڈریس پہننے سے روکا نہیں جائے گا.
کم سے کم اس بچی کی وجہ سے یہ عورت کو اسلام لائی، اور پھر کم سے کم یہ تو برقع پہن کے گئی اور جا رہی ہے، آج بھی اس کالج کے اندر یہ عورت برقع پہن کے جا رہی ہے، اور اب تو کئی لڑکیاں اس سے برقع پہن کر جانا شروع کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کام لیتا ہے تو کبھی کبھی میرے بھائیوں 5 سال کی بچیوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اس نے کہا وہ میرے اللہ، ذرا غور کیجیے، پیرس کی 5 سال کی بچی سے کی تربیت، 5 سال کی بچی کی تربیت میں اس کی ماں کا کردار کیا ہے، اور آج ہماری بہن مولوی کو وہی رہ گیا ہے، وہی بولتا رہتا پردہ پردہ پردہ۔ کتنا پردہ کروں؟ یہ تو مئی جون کے اندر وہ بھی پولیسٹر کا برقع اوڑھ کے جاتے ہیں تو ہاتھ بھی پسینہ، پورا جسم پسینہ۔ ارے کہتا کون ہے کہ تم سے نکلو، اور نکلتی ہو تو پردے کے ساتھ تمہیں نکل یا معاشر النساء، پہلی بات تو نکلو نہیں، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اور نکلتی ہو پردے سے۔ یہ بھی اسلام نے ایک رحم کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا؟ ہاں، ابھی چند دن پہلے ضرور رات کی یہ سہارا اور دینک جاگرن میں یہ مضمون نکلا تھا کہ مرد ہی نماز پڑھنے کے لیے کیوں جاتا ہے، مسجد کے اندر عورتوں کو کیوں روکا گیا اور عورتوں کو کیوں منع کیا گیا۔ تو میں میڈیا والوں سے کہوں گا یہ تمہاری ذہنیت کا قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ تمہاری کھوپڑیوں کا قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے۔ میں آپ کو ذرا ایک دلچسپ اور دردناک واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ذرا آئیے اور دیکھیے۔ حالانکہ واقعہ میں سنا چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت فجر ہی کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی، فجر کی، اور راستے میں ایک آدمی آیا، ملا اور اس نے اس عورت کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد تنہائی میں لے گیا۔ تو نبی کے الفاظ فقط حاجت ہو، اور اس نے اس کے ساتھ زنا کر ڈالا، پوری طریقے سے اس کی عزت لوٹ لی اس عورت کی، اور اس کے بعد بھاگا۔ وہ عورت چیخی، لوگ نکلے اور اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن اس عورت کی عزت لوٹنے والا جو بھاگ رہا تھا، اس کو پکڑنے کے لیے ایک آدمی سب سے پہلے نکلا، وہ اس کو پکڑ رہا تھا۔ بعد میں کچھ لوگ نکلے، وہ یہ سمجھے کہ میرے آگے جو بھاگ رہا ہے یہی زانی ہے، یہی بلاತ್ಕಾರ کر کے بھاگ رہا ہے۔ ان سب لوگوں نے اسی کو پکڑا۔ یہ کہتا ہے مجھے کیوں پکڑا؟ کہا تجھے کیوں پکڑا؟ کبھی نہ زنا کر کے بھاگ رہا، کہہ رہا کیوں پکڑا؟ ارے بھائی مجھے چھوڑو، وہ بھاگ جائے گا۔ اچھا جب پکڑا گیا تو کہہ رہا بھاگ جائے گا، چلو پہلے۔ کہا ارے بھائی میں نے یہ زنا نہیں کیا۔ تو تم ڈرتے کیوں؟ اگر تم نے زنا نہیں کیا تو وہ عورت خود ہی کہہ دے گی کہ تم نے میرے ساتھ زنا نہیں کیا، چلو اس عورت کے پاس چلو پہلے۔ ٹھیک ہے چلو، جب میں نے چوری نہیں کی تو ڈرنا کیا، چلو۔ لے کے گیا تو صحابہ بھی لے کے گئے، اس عورت سے پوچھا دیکھو، اس نے سے دیکھا، بڑے دور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا واللہ ھذا ہوا، اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ ترمذی کے بعد اور سے غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا واللہ ھذا ہوا، یہی وہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ کہتا ہے کیا کہہ رہی ہے؟ میں ہوں؟ میری بہن ذرا غور سے دیکھو، تمہارے اتنا کہنے سے میرا کیا ہوگا؟ پتھروں سے مار مار کے ختم۔ چپ، بہن کہہ رہا میری عزت لوٹتا ہے، اس بہن بھی کہتا ہے۔ مقدمہ جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تم نے بھاگتے ہوئے کس کو پکڑا؟ اس نے کہا سب لوگوں نے اس کو پوچھا۔ اس عورت سے پوچھا تیرے ساتھ عزت کس نے لوٹی تیری؟ کہتے اللہ کے رسول ہی نے۔ لوگ بھی اسی کو بدلا رہے ہیں، عورت بھی اسی کو بدلا رہی ہے۔ اس آدمی نے سوچا تم مجھ سے پوچھا جائے گا، میں کہتا ہوں نہیں تو پھر اور تھا، کیونکہ لوگ اتنے ہیں گواہی دینے والے کہ پھر بھی نہیں بچوں گا نہیں کہہ کر لی، اور قتل تو پھر بھی کیا جائے گا، مجھے سنسار تو پھر بھی کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو زنا بھی کیا تھا اور مارا بھی گیا، دیکھو جھوٹ بھی بولا مرد۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں نوجوان بتا تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ عورت نے تم کو بتایا، یہ لوگ بھی تمہیں کو بتلا رہے ہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی یہ زنا میں نے ہی کیا ہے۔ حالات کبھی کبھی اس موڑ پر بھی آ جاتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول یہ زنا میں نے ہی کیا ہے۔ جب خود قبول کر رہے ہو تو پھر اب سزا کیا ہو؟ لوگ بھی اسی کو بدلا رہے ہیں، عورت بھی اسی کو بدلا رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب جمعے کو تمہیں سزا دی جائے گی، سنسار کیا جائے گا، جمعے کا دن بھی آ گیا، عورتوں نے گزارش کی اللہ کے رسول ہم بھی دیکھیں گے زناکار کو سزا کیسے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، الگ سے دیکھ رہی ہیں عورتیں
پتھر اکٹھے ہیں، صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے رکھے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والا ہے کہ آدمی کو پیٹ پیٹ کر مارو، وہ عورت بھی آ جائی ہوئی ہے، کس عورت کی عزت لوٹی گئی، وہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ مکالا کرنے والے کو کتنی درد اور تکلیف کے ساتھ مارا جا رہا ہے، دیکھنا چاہتی ہے۔ صحابہ نے پتھر اپنے ہاتھوں میں لے لیے، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے سب سے لاسٹ میں ایک آدمی چیختے ہوئے کہتے ہوئے نکلا، اللہ کے نبی رک جائیے، رک جائیے، اب اس آدمی کو قتل کی سنسار کی سزا نہ دیجیے، رجم کی سزا نہ دیجیے، یہ آدمی بالکل بے قصور ہے، یہ آدمی بالکل بے گناہ ہے۔ رک جاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ بے قصور ہے کہ ہاں، ارے آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کیا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پکڑا، عورت کہہ رہی ہے اس نے میرے ساتھ مطالعہ کیا، تو کہہ رہا ہے یہ بے قصور ہے۔ اللہ کے رسول یہ مجبوری میں کہہ رہا ہے، اور لوگوں نے اسی کو بھاگتے ہوئے پکڑا، اس لیے اس کو کہہ رہا ہے۔ عورت بھی اندھیرے کی وجہ سے دونوں میں سے پہچان نہیں پاتی ہے، عورت بھی صحیح طریقے سے پہچان نہیں پا رہی ہے، عورت بھی دھوکہ کھا رہی ہے، ان لوگوں کو بھی دھوکہ ہوا ہے، اور یہ آدمی مجبوری کی وجہ سے کہہ رہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن حقیقت میں یہ مجرم نہیں ہے۔ ارے تم اتنی گارنٹی کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو؟ جب وہ خود قبول کر رہا ہے کہ میں مجرم ہوں تو تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اگر یہ مجرم نہیں ہے تو اصل مجرم کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اصل مجرم وہی ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں اصل مجرم ہوں، اس عورت کی عزت کو میں نے لوٹا ہے، اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ میں نے کیا ہے، اے اللہ کے رسول وہ حکم میرے اوپر صادر کیجیے، آدمی کو سزا نہ دیجیے، بالکل بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ اچھا، آپ نے کہا پھر بھی ترجیح سے کل پھر بلاؤں اس عورت کو بلاؤ، پھر ان دونوں کو لے کر گئے اللہ کے رسول، اور سے دیکھ تیرے غلط بات کہہ دینے سے کسی کو قتل کر دیا جائے گا، سزا دے۔ اس نے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں اصل مجرم کون ہے۔ کیوں؟ کہ رات بہت اندھیری تھی اور رات کی تاریکی کی وجہ سے میں پہچان نہیں پاؤں گی کہ ان دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے۔ اچھا، لوگوں سے پوچھا تم دیکھو تو صحیح، کہ اللہ کے رسول میں نے تو اسی کو بھاگتے ہوئے پکڑا ہے، لیکن جس وقت پکڑا تھا اس وقت یہ کہہ ضرور رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اصل مجرم نہیں ہوں، میرے آگے آگے کوئی بھاگ رہا ہے، یہ اس نے کہا تھا۔ اچھا، پھر بھی تم نے اس کو پکڑ لیا؟ تو اللہ کے رسول میں نے سوچا یہ موت کی طرف سے کہہ۔ اچھا، اس آدمی سے پوچھا صحیح بتاؤ میرے دوست اصل مجرم تم ہو یا نہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ حقیقت ہے کہ اصل مجرم میں نہیں ہوں، لیکن میں نے اس لیے یہ جرم قبول کر لیا کہ عورت کی اور لوگوں کی گواہی کے بعد میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، میں نے سوچا کہ میرے مرنے کے بعد اگر مجھے زنا کار کہا جائے تو مجھے منظور ہے، لیکن مجھے جھوٹا نہ کہا جائے، اس لیے میں نے جرم قبول کر لیا، حالانکہ میں مجرم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اصلیت پتہ چل گئی، باپ نے اصل مجرم کے لیے حکم صادر فرمایا کہ اس کو سزا دو۔ اصل مجرم کو میدان میں لایا گیا، جب تک صحابہ نے پتھر اٹھائے تب تک جبرائیل امین یہ حکم لے کر آ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ نے اس آدمی کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ ابھی مسجد کے اس کونے سے اللہ کو گر گرا کر پکار کر رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگ کر آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کا جرم معاف کر دیا کیونکہ یہ وقت پر آ چکا ہے۔ اگر اس نے زنا کیا، بڑا جرم عظیم کیا ہے، لیکن یہ وقت پر اگر اس نے بے گناہ کی جان بھی بچائی ہے، اگر یہ وقت پر حاضر نہ ہوتا تو ایک بے قصور اور بے گناہ مارا جاتا ہے، لہذا گناہ جو اس نے کیا اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس کا انعام یہ دے رہا ہے اللہ، جس نے اس آدمی نے وقت پر آ کر اس بے گناہ کو بچایا، اس کا انعام اللہ نے یہ دے دیا کہ اس کو معاف کر دیا، جاؤ آپ بھی اس کو چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے کو اٹھائیں گے تو کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ میڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے اور مرد مسجدوں میں جائیں، اور کہیں نہیں جا سکتی، جلسوں میں نہیں، میلوں میں نہیں، فلاں میں نہیں، فلاں میں نہیں، فلاں میں نہیں، لیکن میرے بھائی یہ میڈیا والوں کی عقل کا قصور ہے۔ اسلام نے تو عورت کو نہیں روکا ہے، اسلام کا قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں روکا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ عورت بھی نماز پڑھنے، اور وہ بھی صرف جمعہ نہیں بلکہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتی ہے، اور صرف فجر کی نماز
پڑھنے گئی. آج لوگ کہتے فتنے کا زمانہ ہے, اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا کہ ایک عورت کی عزت لوٹ لی گئی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ آج کے بعد عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں, مسجدوں میں نہ آئے, کیونکہ ان کی عزتیں لوٹنے لگی. جب نبی نے اتنا بڑا کانڈ ہو جانے کے بعد جب عورتوں کو نہیں روکا مسجدوں میں جانے سے, تو مولوی جرجیز جیسے ملا مولوی کون ہوتے؟ ٹھیکیدار. جب محمد الرسول اللہ نہیں روک رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چینجنگ کرنے والے. اچھا فتنے کا زمانہ ہے تو آپ لوگ لوگ الہ آباد کے اندر ابھی دیکھیے چند دن پہلے جو کانڈ ہوا, مدرسے میں پڑھنے والی 2 بچیوں کو لے کر اغوا کر کے لے گئے, چپراسی کو اور واچ مین کو بھی دھکا دیا, کپڑا باندھا, لڑکیوں کو لے گئے اور ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا اور ان کے ساتھ ساموہک بلاತ್ಕಾರ مل کر بلاತ್ಕಾರ کر کے مدرسے میں چھوڑ گئے. اب فتنے کا زمانہ ہے تو کیا آپ یہ فتویٰ دے دو گے کہ اب عورتوں کو مدرسوں میں بھی نہیں پڑھانا چاہیے؟ آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں, حقیقت یہ ہے کہ میڈیا نے اسلام کو کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے. میڈیا والوں سمجھنے کی کوشش کرو, اسلام میں کہیں نہیں ہوگا. ہاں, اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تو پردہ ضروری بھی ہے, اور دیکھی دور پہ پردہ کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ اس طرف بھی سنانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں, بڑا دلچسپ واقعہ.